السلام علیکم خوفستان 555 کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیر و خیریت سے ہوں گے اور خوشحال بھی۔ آپ لوگوں سے سب سے ایک گزارش ہے، یہ ویڈیو ایک ایسی سچی کہانی ہے جو آپ لوگوں کو رات کو سونے سے پہلے آپ کی نیندوں کو چھین لے گی۔ کہانی کو اپنے رزق پر دیکھیے گا اور آخر تک دیکھیے گا۔ رات کا وقت تھا۔ کراچی کے کورنگی کے ایک اسپتال کے پیچھے چیپا کی ایمبولینس کھڑی تھی۔ اندر اندھیرا تھا اور سرد کھانے کی ٹھنڈی ہوا جیسے موت کی سانس لگتی تھی۔ وہ ایک لاوارث لاش تھی جو لائی گئی تھی۔ بہت ساری درجنوں لاشیں قطار میں رکھی تھیں، مگر اس خاموشی میں کسی کے ہلنے کی آہٹ صاف سنائی دے رہی تھی۔ فریزر نمبر 901 کھلتے ہی اندر کی لاش ہلکی سی مسکرائی، جیسے کسی کو پہلے سے جانتی ہو۔ اس کے چہرے پر گہرے نیلے نشان تھے، جیسے کسی نے اس کی سانسیں چھین لی ہوں۔ جب وہاں کے ایک کارندے نے جب اس چیز کو دیکھا تو الٹا سیدھا بھاگا، لوگوں کو جمع کیا اور بتایا کہ یہاں پر میں نے اس کو ہنستے ہوئے دیکھا ہے، شاید یہ زندہ ہے۔ لیکن سب نے کہا کہ تمہارا وہم اور گمان ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس کو پوسٹ مارٹم لے جانے کے لیے کروانے کے لیے دوبارہ سے پولیس کے پاس بھیجا گیا۔ جب پولیس کے لوگ آئے تو انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ موت واقع ہو چکی ہے، لیکن یہ ایک نامعلوم افراد ہے۔ لاش کو چیپا کے اسٹاف نے لاوارث سمجھ کر سرد خانے کے اندر دوبارہ سے رکھ دیا۔ چہرے پر نیلے نشان واضح تھے اور لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے ساتھ زبردستی اس کی سانسیں بند کی ہوں۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ چیپا کے کمپاؤنڈر میں ایک عجیب آواز گونجتی ہے۔ جب چیپا کے کمپاؤنڈ میں ایک عجیب سی آواز گونجتی ہے تو کوئی دھیمے سے آہستہ آہستہ چیخ رہا ہوتا ہے کہ میری بچی مجھے دفن نہ کرو، میری بچی مجھے دفن نہ کرو۔ اسٹاف سمجھا شاید کسی نے باہر سے آواز لگائی ہو، مگر جب وہ لاشوں کے سرد خانے کے قریب پہنچے تو ایک لاش، وہی لاوارث جسم، اپنی جگہ پر نہیں تھا۔ لاش کی جگہ صرف خون کے گہرے نشانات تھے جو فرش پر رینگتے ہوئے دروازے کی طرف جا رہے تھے۔ چیپا کا ایک کارکن عمران بولا، یار کوئی شرارت لگ رہی ہے، میں ابھی اندر جا کر دیکھتا ہوں۔ اس نے لائٹ آن کی، لیکن اندر کے کونے میں کچھ حرکت ہوئی جیسے کوئی سانس لے رہا ہو۔ پھر اچانک لاش سیدھی بیٹھ گئی، آنکھیں کھلی اور آنکھوں میں سفید دھواں سا اٹھا جیسے اندر کچھ جل رہا ہو۔ عمران کے منہ سے چیخ نکلی مگر آواز باہر تک نہیں پہنچی۔ لاش نے ہاتھ بڑھا کر اس کا گلا پکڑا اور وہ چیختا رہا اور بولتا رہا کہ مجھے چھوڑو۔ عمران بتاتا ہے کہ اتنا جکڑا ہوا ہاتھ تھا کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ اور وہ بندہ کہتا ہے کہ میں ابھی مرا نہیں ہوں، تم لوگوں نے مجھے زندہ ہی سرد خانے میں ڈال دیا ہے۔ آخرکار مردہ نمبر 901 جسے 3 دن پہلے دفنانے کے لیے یہاں پر لایا گیا تھا، وہ کہہ لیجیے کہ اس کے ورثہ کا، یعنی کہ اس کے خاندان والوں کا ویٹ کیا گیا تھا، انتظار کیا گیا تھا، اور پھر اس کو سرد خانے میں لاوارث کے طور پر رکھ دیا گیا تھا، ٹیگ لگا دیا گیا تھا مردہ نمبر 901۔ عمران جو ہے وہ وہاں سے الٹا سیدھا بھاگتا ہے، اسے دھکا دیتا ہے اور آ کر سب لوگوں کو یہ واقعہ بتاتا ہے۔ لوگ جب اس بات کو سنتے ہیں دوسرا عملہ تو سب میں خوف و ہراس پیدا ہو جاتا ہے۔ صبح جب باقی اسٹاف آتا ہے تو عمران بتاتا ہے کہ میرے ساتھ ایسے ایسے ہوا، اور سرد خانے کے اندر ایک اور لاش پڑی تھی، چہرہ نیلا تھا، آنکھیں کھلی تھی اور انگلیوں کے نشان تھے، اس نے میرا گلا دبایا تھا۔ اور اب جب دوبارہ سے سرد خانہ جایا جاتا ہے تو وہی لاوارث لاش ایسی کی ایسی پڑی ہوتی ہے، نہ وہ زندہ ہوتی ہے نہ اس کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں۔ سب کہتے ہیں کہ عمران کا ذہنی توازن خراب ہے، یا عمران چونکہ یہاں پہ کافی دنوں سے یہاں پر اپنے گھر نہیں گیا ہے چھٹی پر، اور لاشیں اور تمام چیزیں دیکھ دیکھ کر ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہے۔ یہ دیکھ کر اس کو ڈپارٹمنٹ کی طرف لے کے جایا جاتا ہے اور اس کی چھٹی لکھوانے کے لیے منظوری لی جاتی ہے۔ کچھ دن بعد چیپا کے ایک دوسرے اسٹاف نے بتایا کہ جب بھی وہ رات میں سرد خانے کے پاس سے گزرتا ہے تو اس کے اندر سے ہلکی ہلکی آہٹ آتی ہے، مجھے جلنے دو، دفنانا نہیں، مجھے جلنے دو، میں ابھی یہاں ہوں۔ اس کے بعد سے اسپتال کے سرد خانے میں جو بھی لاوارث لاش رکھی جاتی، چند گھنٹوں بعد لاش کے چہرے مسکراتے جیسے کوئی کامیاب ہو گیا ہو کسی چیز میں۔ اسی طرح سے ایک اور بندے نے یہی کمپلین کی کہ جب ہم یہاں سے گزرتے ہیں تو ہمیں عجیب و غریب چیزیں سنائی دکھتی ہیں، ایک رات کچھ عجیب ہوا۔ عمران بتاتا ہے کہ جب وہ چھٹی سے واپس آ گیا، یہ تمام چیزیں باتیں رہیں اور باتیں اندر اندر دب بھی گئیں۔
وہ بتاتا ہے کہ ایک رات جب میں کمپارٹمنٹ کے لانچ میں بیٹھا تھا، سرد خانے کا گیٹ بالکل میرے سامنے تھا۔ دوستوں نے کہا کہ سردیوں کے دن ہے، چائے منگوا لیتے ہیں۔ چائے منگوائی گئی۔ ہم تینوں دوست سے چائے پینے کے لیے ایک ایک گلاس تھرمس وہ بھر کر لے آیا تھا تو گلاس میں نکالنے لگا۔ اتنے میں ہی ایک چیخ کی سی آواز سنائی دی۔ چیخ کی آواز مردہ خانے کے اندر سے ہی آ رہی تھی، اور ایک دم سے مردہ خانے کی لائٹ بند ہوتی ہے، کیونکہ سرد خانے کی لائٹ بند ہوتی ہے کیونکہ سارے مردے ہی ہوتے ہیں، اور ڈری فریزر کی ٹھنڈک میں انہیں رکھا جاتا ہے۔ تو وہاں پہ سینسر لگے ہوئے تھے کہ جب ہم دروازہ کھولتے تھے تو خود بخود لائٹ جل جایا کرتی تھی، تو بغیر سینسر کے لائٹ جل رہی تھی اور اندر سے چیخو پکار آ رہی تھی۔ عمران بتاتا ہے کہ ہم تینوں دوستوں نے وہاں جو شیشے کا چھوٹا سا پاکٹ لگا ہوتا ہے اس میں سے سچ جھانک کر دیکھا تو وہی مردہ 901 کھڑا ہوا تھا۔ عجیب سا اس کا منہ تھا اور وہ چل رہا تھا، اور وہ دوسرے مردوں کو بھی ہلا رہا تھا اپنے ساتھ۔ یہ دیکھنا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاتھوں سے گرم گرم چائے وہیں چھوٹ گئی اور تینوں الٹا سیدھا بھاگے۔ نکلنا ہی تھا وہاں سے جب دوسرے لوگوں کو عملے کو لے کر آتے ہیں، صرف 2 سے 3 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے۔ یہ دیکھتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، اندر جاتے ہیں تو وہی مردہ نمبر 901 اپنی جگہ پر موجود ہوتا ہے۔ دوسرے دن ہم نے تمام رضاکاروں کو بتایا اپنے کہ ایسا ایسا یہ ہے اور اس مردے کو یہاں رکھنا صحیح نہیں ہے، تو ہم نے دوبارہ سے اس کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد قبرستان دفن کر دیا۔ قبرستان دفن کرنے کے باوجود بھی اکثر اسی اسٹریچر پر جب ہم کوئی اس جگہ پر کوئی اور مردہ رکھتے ہیں تو ہمیں وہی 901 مردہ ہی نظر آتا ہے۔ عمران بتاتا ہے کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے میں نے وہاں سے اپنی جاب کو تبدیل کیا اور میں نے اس جاب کو چھوڑ دیا۔ یہ واقعہ ہم سے عمران نے شیئر کیا، جو کہ کافی سال سرد خانے کے اندر ڈیوٹی دیتا رہے تھے، اور بتاتے رہے تھے کہ یہ جاب بالکل بھی آسان نہیں تھی۔ بالکل ارواحیں ہوتی ہیں اور روح ہوتی ہیں جو کبھی بھی کسی کا لبادہ اوڑھ کر آ جاتی ہیں، لیکن یہ بہت ہی عجیب و غریب واقعہ تھا، اور آج بھی یہ سرد خانہ موجود ہے، اور آج بھی اسی طرح کا مردہ، اسی طرح کی لوارث لاشیں وہاں لائی جاتی ہیں، اور اسی طرح کا تمام چیزیں وہاں پر لوگ الگ الگ قسم کی آوازیں سنتے ہیں اور چونک بھی جاتے ہیں کہ آخر یہ سب کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن دوستو یہ حقیقت ہے۔ اگر آپ لوگوں نے بھی کبھی کوئی ایسی کہانی سنی ہے تو ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ نہیں کیا ہے آپ نے اپنے چینل خوفستان 555 کو سبسکرائب تو لازمی کر دیجیے گا دوستوں۔ کہانی کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔